کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری یوٹیوب چینل پر آپ کی میزبان کمل حاضر خدمت ہے۔ آپ میرا یہ پروگرام ٹوڈے پاکستان لائر آن لائن اور لیگل ہیلپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں ملکی اور بین الاقوامی سیاست، معاشیت اور خارجہ تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہچانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ ڈاکٹر صاحب ایک جامع شخصیت کے مالک ہیں جو جانے پہچانے سیاسی، آئینی، اقتصادی، ملکی اور بین الاقوامی امور اور نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تجزیہ نگار ہیں۔ وہ ایک ماہر وکیل ہیں جو آئینی، فوجداری، دیوانی اور ٹیکس کے معاملات پر عبور رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ دنیا میں ہر شخص نامور بننا چاہتا ہے اور مزید چاہتا ہے کہ اسے شہرت بھی حاصل ہو۔ اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ کوئی نوجوان ٹک ٹاک بناتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، مگر ایسا کیوں ہوا؟ اس نے یہ خطرہ اس لیے مول لیا کہ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے اسے شہرت حاصل ہو اور وہ جانا جائے، یعنی کہ وہ نامور ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، شارٹ کٹ سے ناموری اور شہرت حاصل نہیں ہوتی، مگر اکثر نقصان ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہر شخص کی طرح آپ بھی چاہیں گے کہ آپ بھی نمایاں ہوں اور آپ کو بھی شہرت حاصل ہو۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ناموری اور شہرت کیا ہے؟ آج جی آپ نے یہ جو ٹاپک چنا ہے، یہ ٹاپک یقیناً ایک اچھا ٹاپک ہے۔ میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ یقیناً یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایسی گائیڈنس دی جائے، رہنمائی دی جائے کہ جس سے وہ کامیاب زندگی گزار سکے۔ اب کامیاب زندگی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے کہ ہر شخص کا زندگی کے متعلق ایک اپنا کانسیپٹ ہے کہ وہ کسے کامیاب زندگی سمجھتا ہے۔ کوئی شخص زندگی میں ایکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی یہی ہے، کوئی شخص کرکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی یہی ہے، کوئی شخص پالیٹیشین بننا چاہتا ہے تو اس کے نزدیک کامیابی یہی ہے، اگر کوئی شخص ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کامیابی یہی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا میں بہت زیادہ شہرت اور ناموری حاصل ہوتی ہے، تو یقیناً وہ فیسینیٹ بھی کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ حکومتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے ان کو انعام ملتے ہیں، ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے یا اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ناموری اور شہرت کی اگر سمپل ڈیفینیشن کی جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں کوئی شخص جو ہے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے جو نمایاں کام ہیں، کارنامے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں اس کو اچھا جانا جاتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ یہی نیگیٹو آسپیکٹ ہو تو وہ پھر بدنامی ہوتی ہے، وہ ناموری نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی شخص بڑا ڈاکو بن گیا، کوئی قاتل بن گیا، تو یہ اسی چیز کا ایک نیگیٹو آسپیکٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہر شخص ناموری اور شہرت کیوں چاہتا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی کچھ شخص تھوڑا سا شعور رکھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے لوگ جانیں۔ تو یقیناً کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں جو یہ نہ چاہے کہ وہ جانا جائے، تو پھر اس جاننے کے لیے وہ مختلف قسم کے اقدامات کرتا ہے، کام کرتا ہے جو اسے ٹاپ پہ لے جاتے ہیں اور نتیجتاً وہ پھر شہرت کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے، شہرت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ناموری اور شہرت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ اکثر جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ بہت سارے لوگ شارٹ کٹس یا اور اس طریقے کے چیزیں، جیسے آج کل ٹک ٹاکس ہیں یا اور اس قسم کی چیزیں، مزاحیہ چیزیں لوگ پروڈیوس کرتے ہیں، اور سم ٹائم وہ ان کی وجہ سے ان کو دنوں میں شہرت حاصل ہو جاتی ہے۔ بٹ دیز آر ریئر ایگزامپلس، یہ بہت ریئر چیزیں ہیں، نہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ ہر شخص ان کو اس طریقے سے پریکٹس کر کے شہرت اور ناموری حاصل نہیں کر سکتا۔ شہرت اور ناموری کے لیے آپ کو
कंसिस्टेंस यानी कि मुसलसल जदोजहद और मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मकसद का पता होना चाहिए, फिर आप उस मकसद को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करें। डॉक्टर साहब, आपके तजर्बे के मुताबिक नामवरी और शोहरत में नज़्म व ज़ब्त की क्या अहमियत है? ये आपने जी बड़ा बुनियादी सवाल किया है। देखें कि मेरे ख्याल के मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक नामवरी और शोहरत उस वक़्त तक पॉसिबल नहीं होती जब तक आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त ना हो। नज़्म व ज़ब्त ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम की अहमियत सिखाता है। जब आपको टाइम की अहमियत का पता चल जाता है तो फिर अपने टाइम को आप एक फोकस्ड तरीके से अपने मकसद के असूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बदनज़मी होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने क्या करना है या मैं जो कोई काम कर रहा हूँ उसका मकसद क्या है, तो फिर यकीनन उससे अगर कहीं किसी का दाव लग जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि बदनज़मी के साथ विदाउट किसी प्लान के, विदाउट किसी मकसद के किसी शख्स ने दुनिया में इज़्ज़त और शोहरत और नामवरी हासिल की हो। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अपना वीडियो या तहरीरी मैसेज भेजें। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने जानने वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।